الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تقریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنی بندگی کے لیے اپنے خاص گھر میں آنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس بات کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے سونے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حجۃ الوداع عید الاضحیٰ کا چاند بھی نظر آ چکا ہے۔ ان دنوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ بہت سے مفسرین نے عشر سے مراد یہ شروع کے 10 ایام ہی لیے ہیں، ذو الحجہ کے 10 ایام، اور اس کی عبادت ان دنوں میں عبادت کرنا سونے نبی کی بھی عادت ہے اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی عادت ہے۔ انہی دنوں میں زیادہ اللہ کی عبادت کرنا ثابت ہے، اور 7، 8، 9، 10 ذو الحجہ کی ان تاریخ میں ہر اس والدین کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا کی ہے اس کو ہم سب عید الاضحیٰ بڑی عید بقرہ عید سے جانتے ہیں، اور اس عید میں بہت سے صاحب استطاعت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت توفیق سے نوازا
اور مال و دولت بھی عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ، یہ عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی عبادت، اس عبادت سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو یہ اللہ رب العزت کا بھی مجرم ہے، اور سونے نبی کے بارگاہ میں اس کے لیے یہ بیان جاری ہوتا ہے کہ اس کو ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح نہیں کرتا، اپنا پیسہ قربان نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی قربانیاں قبول فرمائے کہ جو لوگ اس دفعہ عید الاضحیٰ پر اپنے جانور، اپنی مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ قربانی کا اصل مفہوم اور اصطلاحی معنی اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ کچھ ان الفاظ میں بھی جان سکتا ہے۔ خاص دنوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حلال جانور اور حلال طریقے کے ساتھ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہی اصل میں اصطلاحی مفہوم ہے۔ کہ جب کوئی بولے یار قربانی ہے کیا، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کہتے کسے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان شخص اور صاحب نصاب یہ وہ شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، یہ مخصوص ایام میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کے لیے جانور خریدا ہوا جب قربان کر دیتا ہے تو گویا یہی اپنی اصل عبادت وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ قربانی یہ وہ فریضہ ہے کہ ہم سے پہلی امتیں، اکثر امتوں میں یہ قربانی کا فریضہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہوا تھا، اور ہر امت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی ادا کرتی۔ کسی کی قربانی قبول ہونے کا انداز کچھ ہوا کرتا ہے اور کسی کی قربانی قبول ہونے کا انداز کچھ ہوا کرتا ہے۔ اس میں سے بنی اسرائیل کی قوم پر جب اللہ رب العزت نے قربانی فرض کی، لازم کی، تو ان کی قربانی قبول ہونے کا انداز کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد، بوٹیاں کرنے کے بعد وہ ایک جگہ ڈھیری لگاتے تھے اور آسمان سے ایک بجلی اترتی اور اس گوشت کو کھا جاتی، اور وہ لوگ یہ سمجھ جاتے کہ اب ہماری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اس امت کو یہ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ قربان کو جانور ضرور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قربان کرتا ہے، لیکن اس کے گوشت کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا۔ پہلی امتوں کی طرح اس کے گوشت کو آسمانی بجلی کی طرح کھایا نہیں جاتا، بلکہ اس امت کو امت محمدیہ کا اعزاز یہ بھی حاصل ہے، چاہے تو یہ سارا گوشت اپنے گھر پہ رکھ لے، چاہے تو یہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے، چاہے تو یہ سارا گوشت اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دے، کوئی کہیں پر بھی شریعت کی طرف سے اس پر پابندی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کو کہ تم قربانیاں کرتے ہو لیکن تمہارے گوشت کو اللہ رب العزت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس امت کو ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ قربان کیا ہوا جانور سے جو حاصل ہوتا ہے گوشت، اس کو وہ استعمال کر لیتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 2-2 مہینے 3-3 مہینوں تک وہ اپنا گوشت استعمال کرتے رہتے ہیں۔
وہ 3 مہینوں تک اپنا گوشت، قربانی والا گوشت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حرج کچھ بھی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے بندہ، استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے پاس رکھے اور زیادہ سے زیادہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ لیکن معاشرہ کچھ اور ہو چکا ہے، انسان کی بھوک اور انسان کی پیٹ کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، اس کی بھوک اور اس کی وہ لالچ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس قربانی کے جو فریضہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں الگ الگ مقام پر الگ الگ نام کے ساتھ بھی شمار کیا، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہ بتایا۔ اس میں سے ایک لفظ قربان کا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران اور دیگر سورتوں میں قربان کا الفاظ، قربان کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس سے مراد محدثین نے یہی لیا کہ قربان سے مراد اللہ رب العزت قربانی کا جانور اور ذبح کرنا، قربانی کرنا ہی مراد لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے الفاظ نسک، نون سین کاف، یہ بھی قرآن میں آیا اور اس سے بھی مراد قربانی ہی لی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نہر کا ذکر بھی آیا، فصل لربک وانحر، نون ہا را، نہر کا بھی لفظ قرآن میں آیا اور اس سے بھی مراد قربانی ہی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہی مراد ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کا ایک عظیم شاہکار کہ جہاں سے اس امت کے لیے بھی فرض ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو اور وہ بھی اپنے بیٹے کی قربانی ذبح میرے سامنے ادا کرو، تو اس وقت جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ایک لمحہ پر بھی نہیں سوچا۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک فریضہ تھا، ایک اللہ کی محبت کا ایک انداز تھا کہ جناب ابراہیم سے سونے رب نے اس کے بیٹے کی قربانی چاہی، اور وہ نبی تھے کہ جنہوں نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں پیدا کیا کہ میرا رب ہو کر میرا بیٹا مجھ سے مانگتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو خوبصورت انداز کے ساتھ تیار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے قربان کرنے کے لیے بس تیار ہو چکے تھے، لیکن وہاں اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا جناب اسماعیل کی گردن کے پاس رکھ دیا اور وہاں سے جانوروں کی قربانی شروع ہوئی، اور یہی خوبصورت فریضہ اس امت تک بھی پہنچا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو اس کو نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے، جانور کی کھال پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہر بال کے صدقے میں اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور یہی جانور کل بروز قیامت میدان محشر میں جب پلسرات سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو اس وقت سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جو انسان دنیا میں ذبح کرتا ہے، یہ جانور کل بروز قیامت پلسرات پر گزرنے کے لیے اس کی مدد فرمائے گا، اور یہ جانور خود کہے گا کہ بیٹھ میری پیٹھ پر اور چل جنت میں چلتے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں لوگ کہ جن پر قربانی لازم ہے لیکن وہ قربانی کرتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں پچھلی دفعہ میں نے اپنے والد کی دی تھی، اس دفعہ میں اپنی ماں کی دوں گا، اگلی دفعہ میں اپنے بھائی کی دوں گا۔ اور خدا کے بندو، اللہ رب العزت کا قانون اور سونے نبی کی جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان زندہ ہے اس کا حق لازمی ہے۔ اگر میں ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہے تو سب سے پہلا میرا حق ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی ادا کروں۔ پھر اس کے بعد بنتے ہیں میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے اساتذہ، میرے پیر و مرشد، پھر اس کے بعد یہ امت آتی ہے۔ پہلے انسان خود کی قربانی ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں کسی ایک بڑے کو منتخب کر دیا کہ بھائی تو قربانی کرتا رہے، ہر سال کبھی وہ اپنے، تو یہ قربانیاں مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔
پہلی قربانی فرض کا درجہ جو رکھتی ہے وہ انسان کی خود کی قربانی ہے۔ اگر آپ پر قربانی لازم ہے، فرض ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنا حق ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ پوری امت کا ٹھیکہ اٹھائیں۔ اور سونے نبی نے اس امت کو یہ طریقہ کر کے بھی بتایا۔ سونے نبی ایک بکرا اپنی امت کے لیے بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ سونے نبی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک قربانی اپنی اور ایک قربانی پوری امت کی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ طریقہ ہمیں کر کے بتایا کہ پہلا اپنا حق ادا کرو۔ جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، پہلے وہ لوگ اپنا حق ادا کریں، پھر اوروں کی آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، آسان مسئلہ ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ پھر ایک مقام پر سونے نبی کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب سے لے کر عید کی تیسرے دن کی عصر کی نماز تک، ان دنوں میں اللہ رب العزت کو ہر وہ نیکی کا کام قبول ہے، مقبول کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جہاد کرنے چلا جائے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے چلا جائے، تو بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ شہید نہیں ہوتا لیکن کچھ کفار کو مار کے آ جاتا ہے، تو یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں میں ثواب اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں شہید ہو کے آ جاتا ہے تو پھر یہاں ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے والا کام جو ہے وہ شہید سے آگے نہیں نکل سکتا۔ آسان لفظوں میں اس بات کو یوں سمجھیں کہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ قرآن میں ذکر کیا، اور اس سے محدثین نے انہی 10 دنوں کو مراد لیا۔ پھر فرمایا سونے نبی نے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو اتنا مقبول ہے، اتنا قبول ہے، اتنا پسند ہے کہ دوسری جگہ اگر کوئی شخص جہاد پر چلا جاتا ہے، شہید ہونے سے پہلے اگر وہ واپس آ جائے تو جہاد کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا یہاں رہ کر اللہ کا نیک کام اور نیک بندہ نیکی کرنے میں اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ شخص جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا مقام تو پھر اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی جیسا فریضہ ہر اس شخص کو ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قربانی فرض کس پر ہے، لازم کس پر ہے۔ تو جانیے، سنیے، سمجھیے اس بات کو کہ ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جس شخص پر صدقہ فطر لازم تھا، جس شخص پر صدقہ زکوٰۃ لازم تھی، اس شخص پر یہ قربانی بھی لازم ہے۔ اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے لیے آپ کے پاس اگر ضرورت کی ہر اشیاء کے بعد، بیوی بچوں کی ہر ضرورت کے بعد، گھر میں ہر ضرورت کی چیز کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اضافی مال بچتا ہے، اضافی چیزیں بچتی ہیں، اضافی برتن بچتے ہیں، اضافی کتابیں بچتی ہیں، اضافی بستریں بچتے ہیں، تو ہر اس چیز کو صاحب نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ ہر وہ ماں بہن کہ جس کے پاس سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، کوئی بھی زیور پڑا ہے، ساتھ میں شادی کے بعد یا شادی کے ساتھ اپنی بچیوں کو وہ کپڑے دیتے ہیں، بستریں دیتے ہیں، برتن دیتے ہیں، استعمال صرف 2 4 5 ہو رہے ہیں، باقی ایویں ہی پڑے ہوئے، مہمان آئیں گے تو نکالیں گے، سردیاں آئیں گی تو نکالیں گے۔ تو سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، ایسے مال پر بھی قربانی لازم ہے۔ ایسے مال کو جمع کیا جائے گا، پھر اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر یا ایسی عورت پر قربانی لازم ہے۔ اور قربانی جیسا صحیح فریضہ بہت خوبصورت عمل ہے یہ، جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، وہ اس جیسے خوبصورت فریضے سے اپنی جان نہ چھڑائے، اس فریضے سے جان نہ چھڑائے، کیونکہ سونے نبی نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا، بہت ہی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس پر قربانی لازم ہے، وہ شخص ہمارے مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس شخص سے میرا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔
کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نبی آپ سے چہرہ پھیر لے، آپ کا خدا آپ سے تعلق توڑ دے؟ نہیں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر آپ پر لازم ہے تو پھر ضرور قربانی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔